غیر مسلموں کی طرف سے ایک سوال ہوتا ہے. مثلا ہم یہ دین کی بات ہو رہی تھی, ہم کہتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر اب تک جی دین اسلام ہی ہے. جی اور جتنے بھی لوگ, جتنے بھی انبیاء آئے, ان کے جو ماننے والے ہیں, صحیح ماننے والے مسلمان کہلائیں گے. ٹھیک ہے. تو جو غیر مسلم وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے کسی بھی نبی یا پیغمبر کے منہ سے یہ الفاظ نہیں سنے کہ یہ ہمارا دین اسلام ہے, یہ مسلمان ہے. یہ 1400 سال بعد آپ ایک نام دے کر ہم پہ مسلط کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کو ثابت کریں کہ کیسے آپ ہمیں کہتے ہیں جی آپ سے پہلے والے جتنے بھی تھے وہ مسلمان تھے, یا دین جو تھا وہ اسلام تھا. تو یہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتانا چاہیے تھا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو سوال کرتے ہیں تو یہ سوال ان پر بھی تو لوٹتا ہے نا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے تھے. وہ تو اپنی کتابیں اپنے سارا اٹھا لاتے ہیں نا کہ کہیں یہ لفظ دکھا دیں. وہی عرض کرو نا, وہ جو کتابیں وہ تو ہیں ہی نا, وہ تو محرف ہے, تبدیل شدہ ہے. صحیح. تو اگر یہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ ہم مسلمان ہیں, تو یہی بات وہ بھی دکھا دیں نا پہلے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کہاں ہے, کیوں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس وقت میں جو بیٹھا ہوں 1400 سال کے بعد, میرے پاس تو ثبوت موجود ہیں کہ جن سے میں نے پڑھا, اور قرآن مجید فرقان حمید ہمارے سامنے ہے, احادیث مبارکہ کا پورا ذخیرہ ہمارے سامنے ہے, اس میں ضعیف حدیثیں, قوی حدیث ساری موجود ہے نا, اس میں سے خلاصہ نکل آیا ہے. اب قرآن مجید, پہلے تو وہ لوگ یہ اس کے ساتھ ہی تقابل کر رہے ہیں کہ آپ اپنی کتاب لے آئیں, ہم قرآن مجید لے آتے, پہلے یہ ثابت کریں ان میں سے کون سی سچی ہے. اور یہ ہوئے ہیں پہلے مناظرے سے کہ آج کے دور میں دین کے اعتبار سے جو دین کے دعوے دار تھے, جو نہیں ہے دین کے اندر شامل, ان سے تو بات ہی نہیں ہے. تو وہ 3 طبقے ہی بنتے ہیں صرف, باقیوں کا تو دعویٰ ہی نہیں ہے. عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس انجیل ہے, یہودیوں کا دعویٰ ہے ہمارے پاس تورات ہے, مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس قرآن مجید فرقان حمید ہے. تو ہم اس پر پہلے وہ بیٹھ کے عالمی سطح پر جس سطح بھی مناظرہ کر لیں کہ کس کی کتاب اس وقت تاریخ کے سے محفوظ ہے, اور وہ دلائل سے ثابت ہوگا. قرآن مجید فرقان حمید صرف تم سے 2 سے نہیں, پوری دنیا کو چیلنج کرتی ہے کہ آؤ ثابت کرو کہ یہ انسان کا کلام ہے. نہیں کر سکتے. تو پہلی بات یہ کہ جب قرآن مجید فرقان حمید کو ہم ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی کلام ہے, اب اس سے جو علم نکلے گا وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہر نبی نے کہا کہ میں مسلمان ہوں. قرآن مجید اٹھا کر پڑھے, پہلے پارے کے اندر ہی ہے کہ انبیاء نے اپنی اولاد کو وصیت کی ہے کہ مسلمان اسلام کی حالت میں مرنا ہے. صحیح. یہ لفظ اسلام ہر نبی نے استعمال کیا ہے. ہمارے پاس ثبوت ہے قرآن مجید کی شکل میں, آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آپ پیش کریں, وہ نہیں کر سکتے. وہ اصل میں نے یہ بحثیں سنی ہیں. جی جی, وہ یہی بیان کرتے اور ہیں, کسی انداز میں سوال وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ یہ ہماری جو کتاب پڑھی جس کو آپ جھوٹا کہتے ہیں. اب دیکھیں نا, ایسی باتیں ہوتی ہیں, آتی ہیں. اب مثلا ایک آدمی کا میں نے دعویٰ سنا کہ جتنے بھی مذہب والے ہیں وہ پرانی جتنی تاریخیں ہیں ان کو اٹھا کر ایک اس کا مربع بنا کر پیش کر دیتے ہیں. مثلا کہ جی پہلے رومن امپائر تھی, رومن سلطنت تھی, وہ ایک معاشرہ بنا تھا, تو انہوں نے اپنے حساب سے بنی اسرائیل بنا لیے. پھر ایک مصر کی سلطنت گزری ہے بہت بڑی, جسے ہم کہتے ہیں تاریخیں گزری ہیں, ان کے اندر سے چیزیں اٹھا کر نعوذ باللہ اسلام بنا لیا گیا ہے. تو اب اسلام کو انحطاط آ گیا ہے. اب اس کے بعد نسل ایک نیا مذہب گھڑ لے گی. اب یہ باتیں دیکھنے میں تو بڑی اچھی لگ رہی ہیں, کہاں سے بھی تمہیں پہلے بتلاؤ کہ کہاں جو ہے وہ مصر کی سلطنت کے کیا اصول اور کیا ضابطے تھے, کیا ان کی تحریریں تھیں, کہاں تم نے پڑھا ہے, کہاں سے تم نے لیا ہے. پھر یہ ثابت کرو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ 4 عورتوں سے شادی کرنی ہے, اس سے زیادہ نہیں کرنی, تو وہ کس مصری تہذیب سے ہم نے یہ بات لی ہے. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ حج کرنا ہے, حج بیت اللہ کرنا ہے, اور اس کے مناسک مجھ سے سیکھ لو. یوں کرنا ہے کہ پہلے آپ نے مینا میں جانا ہے, پھر عرفات میں جانا ہے, پھر مزدلفہ میں جانا ہے, پھر رمی جمرات کرنی ہے. کون سے مصری کرتے تھے, یا کون سے رومن کرتے تھے, یا اور بھی جو بھی امپائرز گزری ہیں, کہاں ایسی باتیں ہیں. تو اس کو اگر ریالٹی کے درجے میں دیکھیں تو سب فضولیات ہیں. وہ الفاظ کو اکٹھا کر کے ایک سوال کی شکل پیش کر دیتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں جی بہت بھاری سوال ہم نے کر دیا. آمنے سامنے بیٹھے نا, جیسے میں نے ابھی یہ ساری باتیں اٹھائی ہیں کہ دین اسلام کے اندر کسی کو آپ ثابت کریں کہ جی فلاں تہذیب سے لی گئی ہے یہ بات, ایسا کچھ ہے ہی نہیں. ہاں, جو باتیں میں نے عرض کر دی ہیں کہ سابقہ انبیاء سے چلی آ رہی تھی, وہی اللہ کے دین کے تحت کہ اللہ ایک ہے, فرشتے ہیں, سب انبیاء کی تعلیمات تو یہی نکلتی ہیں. تو یہ کسی تہذیب سے پروردہ نہیں ہے کہ کسی تہذیب سے ہم نے اٹھا کر لے لیا. مثلا صالح السلام اپنی قوم کی طرف آئے, اللہ نے ان کو یہی کہا کہ میرا تعارف کرواؤ, کہ مر کے میرے پاس آنا ہے, میں نے حساب کتاب لینا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک یہی چلا آ رہا ہے. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ تہذیبوں کے اندر جو اخلاقیات جس کو ہماری دنیا اخلاق مانتی ہے, وہ بھی دین اسلام کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں انسانوں کی. ورنہ ان کے ساتھ اگر فرض کر لیں آپ ایک لمحے کے لیے کہ مذاہب تھے ہی نہیں,
تو سوال ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ سچ بولنا ایک اچھی صفت ہے اور جھوٹ بولنا بری صفت ہے؟ کہ عقل نے فیصلہ کیا. اگر عقل فیصلہ کرتی تو تمام انسانوں کے پاس عقل ہے تو فیصلہ ایک ہونا چاہیے تھا، حالانکہ فیصلہ تو ایک نہیں ہے. اب شراب نوشی حرام ہے، سارے مذاہب میں حرام تھی، تو عقل مند آدمی کو بھی پوچھے وہ کہ شراب حرام ہے لیکن پوری دنیا میں پی جا رہی ہے، سوال ہے کہ پھر عقل کی بات کو کیوں نہیں مانتے؟ تو لہٰذا یہ سب فضولیات ہیں، ان کے پیچھے یہ بیس لیس چیزیں ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ان سوالوں کی. بڑی مہربانی مولانا صاحب، شکریہ. بڑی تفصیل سے آپ نے وضاحت کی. جزاک اللہ، شکریہ جناب. مہربانی.